ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے تھے روح کے اوپر. روح کی ہم نے ڈفرینٹ ڈائمینشن کو ڈسکس کیا. آئیے ناظرین اس پر مزید بات کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ دماغ اور روح کا کوئی لنک بنتا ہے؟ دیکھیں، علامہ اقبال نے کہا تھا کہ جو وجدان ہے نا، عقل کی ترقی یافتہ شکل ہے. اوکے. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان جو کہ ایوولوشنری طور پہ سب سے بہتر جانور ہے یا جاندار ہے، ٹھیک ہے، وہ اس قابل تھا کہ وہ روح کا بوجھ سنبھالتا. اوکے. تو اس لحاظ سے دیکھیں، ذہن کا تعلق آپ کہہ لیں کہ آپ کی وہ ارتقاء سے ہے، سوچ کے، جہاں آپ جا کر اس قابل ہوتے ہیں کہ آپ روح سے اپنا رشتہ مل سکے. انسانی ذہن صرف اس قابل تھا کہ اس کو سول میں. اسی طرح اللہ پاک نے کہا کہ جب میں نے اپنی یہ امانت پہاڑوں پہ، آسمانوں پہ، زمینوں پہ نازل کرنی چاہی تو انہوں نے قبول نہیں کیا، لیکن انسان نے قبول کر لیا. اس لیے کہ انسان جو ہے وہ اس کے اندر یہ ایوولوشنری وہ بلوغت پہ پہنچ چکا ہے، اور اس بلوغت کی انتہا پہ کہ وہ علم کی اس سرحد پہ ہے کہ جہاں سے وہ اسپرٹ کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے، اس کو اسپرٹ سے آگے سول کو. تو یہ ریلیشن بڑا امپورٹنٹ ہے. اگرچہ سول انسان کے اندر موجود ہوتا ہے اگر اس کا ذہن صحیح کام نہ بھی کرے، کیونکہ اب یہ اسے آپ سمجھ لیں کہ عطا ہو گئی نسل انسانی کو. جیسے کہا گیا کہ جو حضرت آدم کا بننا تھا، ایک تو حضرت آدم کا بننا وہ تھا جو حضرت آدم آئے، اور ایک مثالی آدم بنایا گیا جو انسانوں کو ریپرزینٹ کرتا تھا. اسی طرح ایک مثالی پہاڑ بنایا گیا، عالم امثال جسے کہتے ہیں. اس عالم امثال سے آگے یہ پھر مختلف چیزیں نکلیں. تو اس عالم امثال میں جو انسان ہے اس کو جب یہ بوجھ دے دیا گیا، جب اس نے سول لے لی، اس سول کو پھر وہ انصاف کی ساری نسل میں چلتی ہے. اب اگر کوئی ذہنی طور پہ کمزور یا کسی کا خلل بھی ہو تو اس کا بھی کہتے ہیں کہ دل نہ دکھاؤ، کیونکہ اس کے اندر بھی سول ہے. اس کا بھی جب دل دکھے گا تو خدا سے جو رشتہ ہے، روح کو سمجھ لیں کہ یہ جو ہے اللہ پاک نے وہ ایک خاص جوہر ہے جو قریب ترین خدا کے لے جاتا ہے. اور یہ کیونکہ جانوروں میں خدا کا قرب یا خدا کی طرف جانا یا اس کی رضا یہ خواہش نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ سر تسلیم خم ہے، وہ تقدیر کے آگے جھکے ہوئے. یہ انسان ہے جو اپنا رستہ کھوجتا ہے، اس کی رضا ڈھونڈتا ہے، جان کا سودا کیا جاتا ہے. تو اچھا ڈاکٹر صاحب، دماغ چلے کہہ لیں روح کے حساب سے ایک ثانوی حیثیت ہے، لیکن انسان کی خوشی غمی کا تعلق جو ہے وہ دماغ کے ساتھ ہوتا ہے، ڈیفینیٹ ہوتا ہے. بالکل صحیح. اب اگر غور کریں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ روح بے چین ہے، اس کو سکون نہیں ہے. تو اگر ہم روح کو امپورٹنس زیادہ دے رہے ہیں تو دماغ کی کیفیت کو کیسے ڈسکس کریں گے ہم؟ دیکھیں، ہم نے ابھی اس کو تھوڑا سا ڈسکس کیا تھا کہ جو روح ہے نا، اس کا تعلق جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ خدائی جوہر ہے، اور جو انسان کو خدا کے قریب کر دیتا ہے. اوکے. جبکہ جو ہمارا ذہن ہے وہ ہمیں جو ہماری ضروریات زندگی ہیں، ہمارے جسم کی ضرورت، ہمارے رہنے کی ضرورت، اور ہمارے جو لوگوں سے تعلق اور رشتے اور ناطے ہیں. مومن کا رشتہ اور ناطہ کہتے ہیں صرف خدا کے ذریعے، اس کی دوستی بھی خدا کے ذریعے، اس کی دشمنی بھی خدا کے لیے. ٹھیک ہے. تو مومن جو ہے وہ تو اپنا ناطہ خدا سے رکھتا ہے. اسی لیے کہا گیا کہ لا تطمئن القلوب الا بذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے علاوہ دلوں کو کوئی چیز چین نہیں دیتی. دیکھیں، اگر ہم ذہن کی ساری باتیں مان بھی لیں، اگر ہم ذہن کے سارے لوازم کو ان کا التزام بھی کر لیں، اس کی طرف بڑھ بھی، تب بھی سکون اس کے ساتھ نہیں ہے. آپ نے اپنے آپ کو بڑی سے بڑی فصیلوں میں حفاظت کے لیے قید کر لیں. ٹھیک ہے. آپ بظاہر جس طرح کی اگر کوئی شہرت چاہتا ہے، وہ شہرت کی اگر کسی سٹیج پہ پہنچ بھی جائے، اگر کسی کو دولت کی خواہش ہے، وہ دولت پا بھی لے، وہ دلوں کو سکون یہ چیزیں نہیں دیتی. اس لیے کہ دل کے سکون کا خاص تعلق روح کے سکون کے ساتھ ہے. اچھا. اور وہ جو سکون ہے، جو سکینہ نازل ہوتی ہے، وہ اوپر سے ہوتی ہے. اور اسی لیے کہا گیا اس چیز کو اسپیسیفکلی علیحدہ کر دیا گیا. روح کے اس رشتے کو، سکون کو علیحدہ کر دیا گیا. ہاں، باقی خواہشات آپ کہہ سکتے ہیں جی میں نے زندگی میں یہ اچیو کیا، وہ اچیو کیا، لیکن اس اچیومنٹ کے ساتھ جو آپ کا سکون قلب ہے نا، ایک ہے آپ کا
آپ کہہ لیں کہ ذہنی اطمینان کہ میں نے اپنے پیچھے یہ میرے کریڈٹ لگے ہیں، میرا زوم، لیکن اس کا سکون وہ ضروری نہیں وہ شخص رات کو صحیح سو بھی جاتا ہو، ضروری نہیں کہ وہ اپنے اکیلا جب بیٹھا ہے تو وہ خوش بھی ہو۔ اس کا خاص تعلق ہے، اطمینان ایک خاص چیز ہے، یہ ایک خاص کیفیت ہے جو انسان کو زمان و وقت کی ایک ایسی نہج پہ لے جاتی ہے جہاں آپ کمیوں کو محسوس نہیں کرتے۔ اچھا، احد کی جنگ ہے اور جنگ مسلمان ہار گئے ہیں بظاہر دنیاوی طور پہ، ٹھیک ہے، اب اس کا شدید غم اور دکھ بھی ہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ زخموں سے بدن بھرے بھی ہوئے ہیں، اچھا، اور یہاں سکینہ نازل ہوتی ہے، سکون نازل ہوتا ہے خدا کی طرف۔ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ غشی ایسی پڑ رہی تھی کہ مجھے میری تلوار سیدھی رکھنا مشکل ہو گیا تھا، اچھا، وہ فکر و غم سے اللہ پاک نے آزاد کر دیا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، روح کا انسان کی زندگی پر یا اس کی شخصیت پر کیا اثر پڑتا ہے؟ دیکھیں، انسانی زندگی جو ہے نا وہ اپنی پیدائش سے لے کے آپ سمجھ لیں کہ وہ کوئی ایک تشنا کام ہے جو اپنی تکمیل کے پروسیس سے گزرتی رہتی ہے۔ انسان صرف ایوولوشنری طور پہ دیکھیں، بچہ جب وہ دنیا میں آتا ہے تو وہ تو سیدھا کھڑے ہونے کے بھی قابل نہیں ہوتا، بے شک، کسی چیز کو پکڑنے کے قابل نہیں ہوتا۔ جہاں وہ دنیا میں اپنی نشو و نما حاصل کرتا ہے، اپنے جسم کی اعضاء کی مضبوطی لیتا ہے، اسی طرح انسان اپنے اس دنیا کی مصیبتوں سے ان سے جب وہ لڑتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ڈسکور کرتا ہے، اس کے اندر جو مخفی قوتیں ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کسی چیز کو فرض کریں ایک بچہ ہے، اسے ہم نے بڑے ناز و انداز میں رکھا ہے اور کسی ایسے رستے پہ چل نہیں دیا جو کٹھن ہے، تو اسے نہیں پتا کٹھن رستوں میں کیسے چلنا ہے، لیکن اگر وہ مشکل گزار رستوں پہ چلے گا تو ڈسکور کرے گا کہ میں نے یہ راستے کیسے گزارنے۔ اسی طرح جب اسے دنیا کے لوگوں میں رقابت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کوئی اسے پسند کرتا ہے، کوئی ناپسند کرتا ہے، کبھی بیماری کا سامنا، کبھی کسی کے غصے کا سامنا، ان سب چیزوں سے وہ سیکھتا اس کے اندر جب وہ اس کو رسپونڈ کرتا ہے تو یہ سمجھ لیں کہ اس کے اندر جو پوٹینشیلٹیز ہیں وہ ایکچویلٹیز میں بدلتی ہیں۔ اور یہ پوٹینشیلٹیز اللہ پاک نے انسان کے اندر رکھی ہیں، وہ ان کو جب وہ سامنے آتی ہیں وہ اس کو پھر ڈسکور کرتا ہے اور وہ جانتا ہے میرے اندر یہ خصوصیات ہیں۔ اور جتنے زیادہ زندگی میں چیلنجز ملتے ہیں اتنا بڑا انسان بنتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جو زیادہ بڑے لوگ ہیں وہ ایسے طبقے میں پیدا ہوتے ہیں جو سہولیات سے محروم ہوتے ہیں۔ نہیں ڈاکٹر صاحب، یہاں روح کہاں آ گئی؟ میں بتاتا ہوں۔ اچھا، یہ وہ پروسیس ہے جس سے انسان اپنے آپ کو ذہنی اور ہم دیکھتے ہیں ایوولوشنری طور پہ آگے لے جاتا ہے۔ یہ سارا پروسیس ہے تکمیل کا۔ انسان اپنی تکمیل کی طرف جا رہا ہے۔ یہ جان لیجئے کہ تکمیل کے ان مراحل میں ایک بہت بڑا جو آگے آپ نے وہ اس وقت تک طے نہیں ہو سکتے جب تک انسان اپنی صحیح شناخت اور اپنی صحیح صلاحیتوں کا ادراک نہیں کرتا۔ ہم نے شاید کسی پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ جب حضرت آدم کو اللہ پاک نے اسماء سکھائے تو ان اسماء کا مطلب کیا تھا کہ وہ علم تھا کہ انسان ایک تصوراتی یا کنسیپچول نالج لے سکتا ہے، وہ چیزوں کو دیکھ کے اس کی حقیقت جان سکتا ہے۔ اب مجھے بتائیں کون سا علم ہے جو آپ کو، جسے ہم کہتے ہیں گٹ فیلنگ، کہ مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ یوں ہے، اور آپ بیٹھے ہوئے سکس سینس ہے اور آپ اس کے متعلق ایسی تھیوری بنا لیتے ہیں کہ ارشمیدس اگر وہ پانی میں تیر رہا ہے تو اس کو اچانک احساس ہوتا ہے، اور اسی طرح کہتے ہیں بینزین رنگ کا جو فارمولا تھا وہ اس نے خواب میں دیکھا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی اس کے کتنے رنگ ہیں، تو اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک سانپ ہے جس نے اپنے آپ کے گرد لپیٹا ہوا ہے اور اپنی کنڈلی کو باہر کیا ہوا ہے، تو وہاں سے اسے پتہ چلا کہ اس کے 6 رنگ ہیں۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں، یہ بغیر روح کی پہچانے بغیر انسان کی جو پوٹینشیلٹیز ہیں وہ صحیح ایکچویلٹیز میں نہیں بدلتی۔ انسان اگر صرف علم کا نام نہیں ہے، وہ آنے والے وقت کو اپنے علم سے بڑھ کے جو ہے نا پہچانتا ہے۔ کہتے ہیں کہ آئنسٹائن اگر ریلیٹیوٹی ڈسکور نہ کرتا تو اگلے 100 سال میں شاید ڈسکور نہ ہوتی، کیونکہ اس کے اندر ایک کنسیپچول نالج کا ایک اس کا آئیڈیا تھا جسے ہم ریشنلزم کہتے ہیں۔ آپ علامہ اقبال نے بڑی خوبصورت سے بات کہی ہوئی ہے کہ ایک دانش نورانی، ایک دانش برہانی،
ہے دانش برہانی حیرت کی فراوانی. یہ جو دانش نورانی ہے یہ روح سے ملتی ہے. آپ چیزوں کی حقیقت سے جو آشنائی ہوتی ہے، آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ آپ بعض اوقات آپ کو کوئی چیز پوچھی جائے یا ہم جب کسی مسئلے کا حل کر رہے ہوتے ہیں تو اچانک ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم اس کا حل کر سکتے ہیں. ہمیں یار یہ پتہ ہے یہ کیسے ہے لیکن نہیں آتا، اور جب وہ حل نکل آتا ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی کھوئی ہوئی چیز یاد آ گئی ہو. تو دس از لائک کہ آپ کے اندر وہ سارے نالج کی پوٹینشیلٹیز موجود ہیں، اس کو ری ڈسکور کرنا وہ روح کے بغیر ممکن نہیں. اور پھر انسان دیکھیں، انسان کی تکمیل کا آخری منزل کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ نفس مطمئنہ. اگر ہم دیکھیں وہ نروان بدھزم کا، اگرچہ اس کے رستے غلط ہیں، ہم اس سے میں ذاتی طور پہ اس کا قائل نہیں ہوں. اگر آپ نے دنیا ہی چھوڑ دی تو آپ نے کیا اچیو کیا؟ یہ تو اسلام کا رستہ ہے کہ اس دنیا میں رہو، اس دنیا کے ساتھ چلو اور پھر خدا کی حکم مانو اور آگے چلو. اسی طرح جو ہندوازم میں موکشا کا کنسیپٹ ہے، وہ سنیاس لینا ہے، اگر یہ کرنا ہے، ہم اس سے قائل نہیں. لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ نروان موکشا، کیونکہ آخر ویداس کے متعلق بھی کہتے ہیں کہ وہ کرشن جی مہاراج کے متعلق بھی کہا جاتا ہے کہ اگر وہ ان کے ہاں بھی خدا کی وحی کی روشنی پہنچی ضرور ہے. کیونکہ جب آپ گیتا پڑھتے ہیں تو گیتا کا کنسیپٹ شر اور خیر کا تقریباً وہی ہے جو قرآن میں. تو اس میں اب یہ دیکھیں وہ جو نفس مطمئنہ ہے، مطمئن نفس، یہ پیک ہے انسان کی، اطمینان، سکون. اور یہی ہے جو ہم نے پہلے ڈسکس کیا ہے. جب آپ نفس مطمئنہ تو پیک پہ آ گئے، اب میری طرف آ، رجے اپنے رب کی طرف آ. یہ ہے وہ پیک جو اچیو کرنی ہو، یہ روح کے بغیر ممکن، چاہے وہ کسی فیلڈ میں ہو. آپ ایک مطمئن چہرے پہ اس کی آنکھوں کا اطمینان، اس کے چہرے پہ سکون، اور ایک مضطرب چہرے پہ چاہے وہ کتنا بڑا پروفیسر ہو، زمین آسمان کا فرق. اچھا ناظرین، وقت ہو گیا ایک بریک کا، تو بریک کے بعد پھر ملتے ہیں.